کبھی سوچا ہے کہ دنیا اتنی کنفیوزنگ کیوں لگتی ہے؟ مطلب ایک طرف سے ایک آواز آتی ہے، دوسری طرف سے دوسری، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، لیکن اکثر خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ دنیا اکثر ہمیں فریب دیتی ہے، اور کچھ لوگ کیسے اس سارے شور اور دھوکے کے بیچ بھی اپنا راستہ صاف دیکھ پاتے ہیں؟ یہ سوال آج جتنا اہم ہے شاید ہی پہلے کبھی تھا، اور اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج ہم 2000 سال پیچھے چلیں گے، قدیم روم کے ایک فلسفی سینیکا کے پاس۔ ہم ان کے خطوط کا جائزہ لے رہے ہیں، جنہیں لیٹرز فرام اے اسٹوئک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور سینیکا خود ایک بہت ہی آپ کہیں کہ دلچسپ اور متضاد شخصیت تھے۔ متضاد؟ اچھا، وہ کس لحاظ سے؟ دیکھیں، وہ شہنشاہ نیرو کے مشیر تھے، اپنے وقت کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک۔ بے تحاشا دولت، طاقت، اثر و رسوخ، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ لیکن دوسری طرف وہ ایک سٹوئک فلسفی تھے جو سادگی، خود پر قابو اور دولت سے بے نیازی کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ تو واقعی ایک تضاد ہے۔ جی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک شخص جو دنیا کی ہر آسائش میں گھرا ہو، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ سب فریب ہے؟ یہی چیز ان کی باتوں کو اور زیادہ وزنی اور دلچسپ بنا دیتی ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ تو آئیے اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ آج کا ہمارا مقصد سینیکا کے ان خطوط کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کا یہ فریب آخر ہے کیا، اور اس سے بچنے کا راستہ کون سا ہے۔ تو پہلا سوال، سینیکا کے مطابق یہ دھوکہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سینیکا کے مطابق سب سے بڑا اور پہلا فریب ہے ہجوم، یعنی دا کراؤڈ۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے اکثریت کی رائے کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لینا۔ وہ صاف لکھتے ہیں کہ ہجوم سے بچو، کیونکہ اس کے ساتھ چلنا بہت آسان ہے، اور یہ تقریباً ہمیشہ ہمیں غلط راستے پر ہی ڈالتا ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم آزادانہ طور پر سوچتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ جب کوئی چیز ٹرینڈ کر رہی ہو یا جب سب لوگ ایک ہی رائے دے رہے ہوں تو اسے الگ سوچنا بہت ہمت کا کام ہے۔ بالکل۔ اور سینیکا اس خطرے کو سمجھانے کے لیے گلیڈیٹر کے مقابلوں کی ایک انتہائی خوفناک مثال دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک بار دوپہر کے وقت میدان میں گئے، یہ سوچ کر کہ کچھ ہلکا پھلکا اور مزاحیہ تفریح دیکھنے کو ملے گی، لیکن وہاں جو ہو رہا تھا وہ خالصتاً قتل عام تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ صبح کے وقت انسانوں کو شیروں اور ریچھوں کے آگے پھینکا جاتا تھا، لیکن دوپہر میں انہیں تماشائیوں کے آگے پھینک دیا جاتا تھا، اور تماشائیوں کا ہجوم چیختا تھا، اسے مارو، اسے کوڑے مارو، اسے جلا دو۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ تو بہت ہی بھیانک ہے۔ بالکل۔ اور سینیکا کا اصل نقطہ یہ تھا کہ جب لوگ اکیلے ہوتے ہیں تو شاید وہ اتنے ظالم نہ ہوں، لیکن ہجوم کا حصہ بن کر ان کی انسانیت کہیں کھو جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو ظلم پر اکساتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہجوم میں جاتا ہے وہ ایک بدتر انسان بن کر واپس آتا ہے۔ یہ تو 2000 سال پرانی بات ہے، لیکن یہ تو آج بھی ہو رہا ہے نا؟ بس میدان بدل گیا ہے۔ گلیڈیٹرز کے اکھاڑے کی جگہ اب ہمارے فون کی اسکرین نے لے لی ہے۔ جب سوشل میڈیا پر کسی کو ٹرول کیا جاتا ہے تو ہزاروں لوگ مل کر ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ شاید کبھی کسی کے منہ پر نہ کہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وہ ہجوم کا فریب ہے جس سے سینیکا خبردار کر رہے تھے۔ ایک اگمنام ہجوم کا حصہ بن کر انسان اپنی اخلاقی ذمہ داری بھول جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر سب کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا۔ یہی پہلا اور سب سے خطرناک فریب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہجوم ایک فریب ہے، لیکن سینیکا اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، پیسہ، شہرت، طاقت، وہ بھی ایک جال ہیں۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ہماری پوری زندگی تو انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزرتی ہے۔ جی، اور یہی سینیکا کے فلسفے کا سب سے چونگا دینے والا حصہ ہے۔ وہ ان چیزوں کو خوش قسمتی کے تحفے کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی خبردار کرتے ہیں کہ یہ تحفے دراصل پھندے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم ان کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ ہم ان کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں؟ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ملکیت کا احساس دلاتی ہیں، لیکن اصل میں وہ ہماری مالک بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ دولت صرف سہولت نہیں لاتی، وہ اپنے ساتھ ایک مستقل خوف بھی لاتی ہے۔ اسے کھونے کا خوف، اسے مزید بڑھانے کا دباؤ، اس کی حفاظت کی فکر۔
शोहरत इंसान की आज़ादी छीन लेती है। आप हर वक्त लोगों की तवक्कुआत के बोझ तले दब जाते हैं। तो सेनेका कहते हैं कि ये चीज़ें हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जो ज़ाहिरन ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन इसका अंजाम गिरावट है। ये तो गोल्डन हैंडकफ्स या सोने की हथकड़ियों वाली बात हो गई, है ना? एक ऐसी नौकरी जो आपको पसंद नहीं, लेकिन तनख्वाह इतनी अच्छी है कि आप छोड़ नहीं सकते। तो असल धोखा हमारी अपनी ख्वाहिशात में छुपा है, जिन्हें मुआशरा और मकबूल राय हवा देती है। बिल्कुल। सेनेका इस नुक्ते पर जोर देने के लिए एक और फिलॉसफी एपिकुरस का कॉल नकल करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एपिकुरस को उनका मुखालिफ समझा जाता था। एपिकुरस ने कहा था, अगर तुम फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो कभी गरीब नहीं होगे। अगर लोगों की राय के मुताबिक जियोगे तो कभी अमीर नहीं होगे। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी। सेनेका इसकी वजाहत करते हैं कि फितरत की ज़रूरत बहुत महदूद हैं। भूख लगे तो रोटी, प्यास लगे तो पानी, सर पर छत। ये ज़रूरतें पूरी करना आसान है, लेकिन लोगों की राय से पैदा होने वाली ख्वाहिशात, उनकी कोई हद नहीं होती। आपके पास आज एक गाड़ी है, लेकिन आपके पड़ोसी ने नई मॉडल की गाड़ी ले ली तो अब आपको भी वो चाहिए। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई ख़त्म नहीं है, और सेनेका के मुताबिक यही सबसे बड़ा फरेब है। ठीक है, तो अगर हर तरफ जाल ही जाल है, लोगों की राय, दौलत का लालच, सामाजी दबाव, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ? और अगर सब कुछ फरेब है, तो क्या सेनेका कोई रास्ता भी बताते हैं इससे निकलने का? ये सब सुनने में बहुत मायूस कुन लगता है। नहीं, बिल्कुल मायूस कुन नहीं। दरअसल सेनेका की खूबसूरती यही है कि वो सिर्फ मसला नहीं बताते, बल्कि इसका बहुत वाज़ेह और अमली हल भी पेश करते हैं। और उनका पहला और सबसे अहम हल है, अपने अंदर पनाह लो, यानी टर्न इनवर्ड। अपने अंदर पनाह लो। जी, वो कहते हैं कि बाहर की दुनिया में सुकून और खुशी तलाश करना बेसूद है, क्योंकि वो बदलती रहती है। हकीकी सुकून सिर्फ अपने अंदर मिल सकता है। अक्लमंद शख्स अपनी सोबत में खुश रहता है। लेकिन ये अंदर झांकने वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये एक तरह का फिरार नहीं? मतलब दुनिया में इतने मसाइल हैं, जंग, गुर्बत, नाइंसाफी, और हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने अंदर झांकने लगे, ये तो खुदगर्जी नहीं होगी? ये एक बहुत अहम सवाल है, और इसका जवाब स्टोइकिज्म की रूह है। सेनेका का मकसद दुनिया से कटकर किसी गार में बैठ जाना नहीं था। वो खुद रोम की सियासत में बहुत फाल थे। उनके अंदर झांकने का मतलब है एक मजबूत अंदरूनी किला तामीर करना, एक ऐसी ज़हनी और अखलाकी पनाहगाह जो बाहर की दुनिया के तूफानों से आपको महफूज रखे, ताकि आप दुनिया के मामलात में हिस्सा तो लें, लेकिन उनकी नाकामियां और कामयाबियां आपके अंदरूनी सुकून को तबाह ना कर सकें। अच्छा, तो ये खुदगर्जी नहीं, बल्कि दुनिया से बेहतर तरीके से निमटने की तैयारी है। बिल्कुल। पहले खुद को मजबूत बनाओ ताकि बाहर की दुनिया का मुकाबला कर सको। इसकी वो फिलोसोफर स्टिल्बो की एक शानदार कहानी सुनाते हैं। स्टिल्बो एक ऐसे शहर में रहते थे जिस पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया। शहर जला दिया गया, उनके बच्चे मारे गए और उनकी बीवी को भी छीन लिया गया। जब शहर के फातेह डेमेट्रियस ने सब कुछ तबाह करने के बाद स्टिल्बो से पूछा, क्या तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ? तो स्टिल्बो ने सुकून से जवाब दिया, नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरी तमाम कीमती चीजें मेरे साथ हैं। कमाल है। उनका मतलब क्या था? इनका मतलब था उनका इल्म, उनकी नेकी, उनका ज़ब्त और उनका रोशन किरदार। यानी वो चीजें जिन्हें ना आग जला सकती थी, ना कोई फातेह छीन सकता था। सेनेका ये मिसाल देकर समझाते हैं कि हकीकी दौलत वो है जो आपके अंदर है, जिसे कोई आपसे छीन ना सके। जब आप अपनी कदर का तायुन बैरूनी चीज़ों से करना छोड़ देते हैं, तब आप हकीकी मानों में आज़ाद हो जाते हैं। यानी हकीकी दौलत वो है जिसे कोई छीन न सके। और इस रास्ते पर चलने का दूसरा उसूल क्या है? दूसरा उसूल वही है जिसका हमने जिक्र किया, फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारना। और जैसा कि आपने पहले पूछा, इसका मतलब जंगल में रहना नहीं है। स्टोइक्स के लिए फितरत का मतलब है इंसानी फितरत, और इंसान की सबसे खास बात उसकी अक्ल इस्तेमाल करने की सलाहियत है। तो फितरत के मुताबिक जीने का मतलब है एक ऐसी जिंदगी गुजारना जो जज्बात और सामाजिक दबाव के बजाय अक्ल और नेकी पर मबनी हो। तो अमली जिंदगी में ये कैसा नजर आएगा? सेनेका बहुत अमली मशवरे देते हैं। वो कहते हैं कि दिखावे और इंतहा पसंदी से बचो।
مثال کے طور پر لباس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نہ تو بہت مہنگے کپڑے پہنو کہ لوگ تمہیں دیکھیں، اور نہ ہی اتنے پھٹے پرانے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر منہ بنائیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا باطن یعنی اندر کی دنیا بالکل مختلف ہونی چاہیے، لیکن ہمارا ظاہر ہجوم کے مطابق ہو۔ ان کا مقصد معاشرے سے کٹنا نہیں، بلکہ معاشرے میں رہتے ہوئے ایک بہتر زندگی گزارنا تھا۔ اور صحبت کے بارے میں کیا اس کا بھی کوئی کردار ہے اس فریب سے بچنے میں؟ بہت بڑا کردار ہے۔ یہ شاید ان کے سب سے اہم مشوروں میں سے ایک ہے۔ سینیکا کہتے ہیں ان لوگوں سے ملو جو تمہیں ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں، اور ان لوگوں کا خیر مقدم کرو جنہیں تم بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ یہ عمل باہمی ہے، انسان سکھاتے ہوئے سیکھتا ہے۔ یہ بات تو آج بھی 100% سچ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یو آر دی ایوریج آف دا 5 پیپل یو اسپینڈ دا موسٹ ٹائم ود، یعنی آپ ان 5 لوگوں کی اوسط ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ بالکل، سینیکا یہی بات 2000 سال پہلے کہہ رہے تھے، اور وہ اس کے دوسرے پہلو پر بھی اتنا ہی زور دیتے ہیں: برے لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک بیمار شخص کے قریب رہنے سے صحت مند شخص بھی بیمار ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک منفی سوچ والے شخص کی صحبت آپ کے کردار کو بھی زنگ آلود کر سکتی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اپنی توجہ باہر کی دنیا، لوگوں کی رائے اور مادی چیزوں سے ہٹا کر اندر کی طرف مرکوز کی جائے، اپنے کردار کو مضبوط کیا جائے اور اپنی صحبت اچھی رکھی جائے۔ جی، اور اسی سے جڑی ایک آخری اور بہت خوبصورت بات وہ سفر کے بارے میں کرتے ہیں۔ ان کا ایک دوست تھا جو بہت سفر کرتا تھا، لیکن پھر بھی اداس اور بے چین رہتا تھا۔ اس نے سینیکا کو لکھا کہ جگہ بدلنے سے بھی مجھے سکون نہیں مل رہا۔ سینیکا نے جواب میں لکھا، تمہیں یہ جان کر حیرت کیوں ہوتی ہے کہ سفر تمہارے لیے اچھا نہیں، جبکہ تم خود کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو؟ اف، یہ تو بہت گہری چوٹ ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ چھٹی پر جانے سے یا شہر بدلنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر مسئلہ اندر ہے تو وہ تو ہمارے ساتھ ہی سفر کرتا ہے۔ بالکل، سینیکا کہتے ہیں کہ اصل بوجھ روح پر ہوتا ہے، اور جب تک اسے نہ اتارا جائے دنیا کی کوئی بھی خوبصورت جگہ سکون نہیں دے سکتی۔ اصل تبدیلی کردار کی ہوتی ہے، جگہ کی نہیں۔ آپ کو آسمان بدلنے کی نہیں، اپنی روح بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کا فریب کئی شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ہجوم کی متفقہ رائے کی شکل میں ہوتا ہے جو ہمیں غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ صحیح، اور یہ دولت، شہرت اور کامیابی کی شکل میں ہوتا ہے جو آزادی دینے کے بجائے ہمیں اپنا قیدی بنا لیتی ہیں۔ اور یہ ان لامتناہی خواہشات کی شکل میں ہوتا ہے جو معاشرہ ہم پر مسلط کرتا ہے۔ اور عقل مند لوگ اس فریب سے خود کو اندر سے مضبوط بنا کر بچتے ہیں۔ وہ اپنے قدر کا تعین بیرونی چیزوں سے نہیں، بلکہ اپنے کردار، اپنی نیکی اور اپنی عقل سے کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی خوشی خواہشات کو پورا کرنے میں نہیں، بلکہ انہیں قابو میں رکھنے اور کم کرنے میں ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہیں، مگر دنیا کو اپنے اندر بسنے نہیں دیتے۔ اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ سینیکا کا ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ چیزوں کی خواہش نہ کرے، بجائے اس کے کہ قسمت سے ان چیزوں کا مطالبہ کرے۔ اور یہ سوال آج کے دور میں بہت اہم ہے۔ ہماری کتنی خواہشات واقعی ہماری اپنی ہیں، اور کتنی ہمیں اشتہاروں، سوشل میڈیا اور معاشرے نے دی ہیں؟ اس پر سوچنا ہی خود کو فریب سے بچانے کا پہلا قدم ہے۔ اگر آپ کو فلسفہ اور کتابوں پر مبنی ایسی ہی گہری اور دلچسپ گفتگو پسند ہے تو بک سونک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیجیے۔